السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ اشرف بھائی کی آواز میں کچھ چیزیں ملی، سنی میں نے، اور اشرف بھائی کی خدمت میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھائی آپ کچھ بھی کر لو لیکن یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، سمجھے نا؟ تو اس پہ میں بھی 1 مہینہ ہو گیا ہے، بہت سرچ کیا ہے، اور میں نے کبھی اتنا یوٹیوب پہ کبھی نہیں گیا ہوں، کبھی میں نے کوئی چیزیں، یہ جو موسم یہاں پر چلا ہے، یہ ہوا چلی ہے، یہ تو میں خود بھی دعوت اسلامی کا نگراں بھی ادھر رہ چکا ہوں مانچسٹر میں، مالیات کا کسی زمانے میں، بہت پہلے میں یہ سب چیزوں سے چھوڑ چکا، ٹھیک ہے نا؟ ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے میں الگ ہو گیا تھا، اس لیے کہ میں عمران اطاری سے بھی مل چکا، اور حبیب بھائی سے بہت دفعہ، اور یافور بھائی، یاسر بھائی، اور مفتی قاسم، یہ سب کے بیہیویئر بھی میں نے دیکھے ہیں بڑی اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ان کے رخ وہ والے بھی دیکھے جو ٹی وی پہ ہوتے ہیں، اور وہ والے رخ بھی دیکھے کہ اگر ہم ان سے کوئی شکایت کریں یا کوئی چیز ان کے سامنے رکھے تو پھر ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، یہ سب میں دیکھ چکا ہوں، یہ سارا کچھ، یہ تو میں 10 12 سال ہو گئے، مگر یہ کہ ہم نے باپا کی وجہ سے جو ہے کوئی کبھی منہ نہیں کھولا، یا کبھی کوئی ایسی چیز، یا کبھی کوئی ایسی شکایت، یا لوگوں کو کسی بہکانا، یا لوگوں کو منع کرنا اس جماعت سے، ایسا کچھ نہیں کیا، صرف اسی وجہ سے کہ ہم باپا کے مرید ہیں۔ مگر یہ جو مہینہ گزرا ہے نا، اس مہینے میں جو جا کر کے یوٹیوب پر، یہ چلو میں کسی کی بات نہیں کرتا ہوں کہ کوئی بھی، سارے کسی کا پتہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کس کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہے، اس کو کیا مطلب ہے، یا اس کا کیا مفاد ہے، یا وہ کون سی دکان چلا رہا ہے۔ یہ آڈیو 40 منٹ پر مشتمل ہے اور اس کو مفتی حنیف قریشی صاحب دعوت اسلامی کے خلاف بطور دلیل، بطور ثبوت کے پیش کر رہے ہیں۔ یقین جانیے یہ آڈیو غیبت پر مشتمل ہے، اور غیبت کے متعلق صحیح احادیث موجود ہیں جس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ ارشاد فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر اس میں وہ بات نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ اور اسی طرح غیبت کے حرام ہونے کے متعلق حضرت امام احمد بن حجر فرماتے ہیں کہ کسی کی برائی بیان کرنے میں خواہ کوئی سچا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی غیبت کرنا حرام ہے۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب، اگر آپ کو اہل سنت سے واقعی محبت ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔ دعوت اسلامی والے اہل سنت کے محب ہیں، دعوت اسلامی نے اہل سنت کے لیے بہت بڑے کام کیے ہیں، اور دعوت اسلامی کو آپ دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کریں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب، جو آپ نے دعوت اسلامی کے خلاف آڈیو چلائی ہے، یہ بالکل غیبت پر مشتمل ہے، اور غیبت حرام ہے، اور غیبت کے متعلق بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت کرنا کبیرہ، قطعی اور حرام کام ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت کرنا زنا سے بھی سخت تر ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے گا۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا، اور اسی طرح غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے والے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو بار بار
چھیل رہا ہوگا۔ الغرض قرآن و حدیث میں غیبت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مفتی صاحب اگر ہم علماء کرام بھی عمل نہیں کریں گے تو لوگ پھر کیسے عمل کریں گے؟ اس لیے مفتی صاحب اگر آپ کو کچھ دعوت اسلامی کے لوگوں سے کوئی شکایت ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ قبلہ امیر اہل سنت سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے ملاقات کر کے آپ ان کے سامنے اپنے ثبوت پیش کریں، دلائل پیش کریں، پروف پیش کریں، تاکہ آپ کی یہ بات مانی بھی جائے۔ آپ نے جو آڈیو چلائی ہے یہ بالکل غیبت پر مشتمل ہے اور غیبت قرآن و حدیث میں حرام ہے۔